میڈیا اور ایک ہے سیاست. جوانوں میری گزارش ہے، کچھ باتیں میں تلخ ضرور کہتا ہوں، حقیقت پر مبنی ہیں. آپ ہماری قوم کا مستقبل ہو، ہم کو امیدیں آپ سے وابستہ رکھنی ہیں. آپ ہمارے لیے فخر ہو، ہم ناز کرتے ہیں آپ پر. خدا را اپنی زندگیوں کو تباہ نہ کرو گٹکوں میں، سگریٹوں میں، چبوتروں پر. اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو قوم کی بھلائی کے لیے کچھ کرو. دوست مل کر اسکواڈ بناؤ، ٹیم بناؤ، ٹیم ورک کرو. کہیں سیلاب آ گیا، اپنے لوگوں کو مدد کی ضرورت پڑی، ہم جائیں گے اپنے لوگوں کی مدد کے لیے، ہم خود مدد کریں گے. ابھی پچھلے جمعے کے خطبے میں، معذرت کے ساتھ وقت چلا جائے گا، صرف اشارہ کر دوں، ابھی کورونا ختم نہیں ہوا ہے. جس وقت پک پہ تھا کورونا، جوانوں میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، میری بات کو غور سے سنو. میں آپ کے شہر کا ہوں، میں نوکر ہوں، آپ کا خادم ہوں، آپ کا بھائی ہوں. آج ہمیں حیدرآباد شہر میں میری ماں بہنیں جو پسے پردہ بیٹھی ہیں اور جو آن لائن سن رہے ہیں، اور آپ سب، اور جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، اسی شہر حیدرآباد میں دائرہ میر مومن میں جب پک پہ تھا کورونا، 18 میتیں آ رہی تھی. غسل دینے کے لیے ہمارے پاس ٹیم نہیں تھی. میرا سلام ہو ان جوانوں کو، میں ان کا نوکر اور خادم ہوں، اور دل کی گہرائیوں سے لیے ان کے لیے دعا گو ہوں. خدا ان سب کو اور ان کے والدین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جو غسل کمیٹی میں آ کر ہماری اور آپ کی اموات کو غسل دیتے ہیں. ایک میت کو غسل دینے کے لیے 3 سے 4 لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، 3 غسل ہے. اور جب پی پی کٹ پہن لو، کیونکہ پتہ نہیں ہے کورونا کی ہے یا نہیں ہے، تو پی پی کٹ پہن کر غسل دینا اور مشکل ہے. گرمی ہوتی ہے، اندر سے پسینہ شرابور ہوتا ہے. 15 میتیں قطار میں رکھی ہوئی ہیں. غسل دینے کے لیے 2 یا 3 ٹیمیں ہمارے پاس ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی ایک بھی متاثر ہو گیا، ان سب پر اثر پڑے گا. ڈر کے مارے کوئی قریب نہیں آئے گا، ہماری میتیں بغیر غسل کے رہ جائے گی. اٹھو جوانوں، اٹھو، بقول ایرانیہ بلند شو، کھڑے ہو. آج قوم کو آپ کی ضرورت ہے. خدا را آپ کر سکتے ہو، آپ میں وہ کیپیسٹی ہے کہ آپ قوم کے سرمایہ بن سکتے ہو. یہ تو میں نے ایک مورد کہا. مجھ پر جو تکلیفیں کبھی کبھی گزرتی ہیں میں جانتا ہوں. میں نے کئی مرتبہ مولانا خورشید صاحب کے سامنے بھی، مولانا حضرات کے سامنے بھی کہا. ابھی جب فلڈ آیا تھا، یہی ہمارا شہر حیدرآباد، پانی کیسے شہروں میں گھس گیا، گھروں میں گھس گیا. آج بھی کئی گھر پانی میں موجود ہے جہاں پر ہمارے اپنے لوگ تھے. امداد پہنچانے کے لیے ہم حاضر تھے، مگر ہمارے پاس مین پاور نہیں تھا. میں نے کئی جوانوں کو فون کر کر کے بلایا. الحمدللہ پوزیٹیو ریسپانس ملا، اللہ کا شکر ہے. یہ جو کہہ رہا ہوں غسل کمیٹی کی بات، یہ تو صرف آدھا حصہ ہوا سرکار. اس سے بھیانک حصہ سنیں گے آپ، تاب نہیں لا سکیں گے. جی، یہ جو 15-16 میتیں آئی تھی، ان میں 5 میتیں عورتوں کی تھی، اور عورتوں کی میت کو غسلیں عورتیں ہی دے سکتی ہے یا پھر محرم آئیں. اور ہمارے پاس عورتوں میں غسل دینے کے لیے صرف 4 یا 5 عورتیں ہی ہیں. اگر ہم اپنی بہنوں کو اپنے گھر سے اس بارے میں تیار کریں کہ آؤ
اور اپنی زنانی میتوں کو غسل دینے کے لیے میت کمیٹی میں شامل ہو تو ایک بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں میری بعض باتیں بعض لوگوں کے لیے ناگوار گزرتی ہے، مگر میں اس شہر کے لیے مستقبل دیکھ رہا ہوں۔ ہمارا شہر کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ شہر ولا ہے، شہر عزا ہے، شہر علم ہے، شہر علماء ہے، شہر کتاب ہے، شہر شفا ہے، شہر جوان ہے۔ ہم نے ایک ڈاٹا کلیکٹ کیا ہے ابھی حیدرآباد میں، یہ ہمارے کام ہے، ہم کرتے رہتے ہیں زیر زمین، انڈر گراؤنڈ۔ تقریباً جو ڈاٹا میرے تک پہنچا ہے اس میں 45% سے زیادہ ہماری قوم کے نوجوان ہیں اس وقت قوم میں، 45%۔ ہر گھر میں 12 سال سے لے کر 22 سال تک کے بچے ہیں۔ ان کی ضرورت ہے، ہمیں ان کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے بریکٹ میں اسی لیے یہ بات آج عرض کر دی تاکہ اپنے فریضے کو بھی ادا کروں اور آپ تک یہ پیغام پہنچاؤں کہ آج اگر پوری دنیا میں تشیع پر مصیبتیں اور آفتیں آ رہی ہے، مجھے اور آپ کو تیار رہنا ہے، کیونکہ جب امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد محمد ظہور فرمائیں گے تو امام کو بھی سپاہیوں کی ضرورت ہوگی۔ ہم بنے سپاہی، اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام زمانی ہیں، ہم اثنا عشری ہیں، تو میں اپنی بات سے دور نہ ہو جاؤں۔ جب دیواریں بلند کی گئی بغداد کی، میں نے معافی مانگ لی سادات سے، حسنی سید جو اس وقت زندانوں میں تھے، قید خانوں میں تھے، ان کو پکڑ پکڑ کے لایا گیا۔ اللہ اکبر۔ دیوار کھڑی کرنے کے لیے مٹی کو گیلی کرنا پڑتا ہے، اور مٹی پانی سے گیلی ہوتی ہے، گارا بنتا ہے۔ پانی سے مٹی کا گارا نہیں بنا، یہ ہماری مظلومیت ہے جو کتابوں میں محفوظ ہے۔ حسنی سادات مرد، عورتیں، بچے، جوانوں کو مارا گیا، ان کے بدن سے خون نکالا گیا، اور وہ جو مٹی کو گارا بنایا گیا وہ اسی خون سے بنایا گیا، اور بغداد کی دیواروں کو سادات حسنی کے خون میں ملی ہوئی گارے کی دیوار سے بلند کیا گیا۔ خدا کی قسم، میں نے صرف ایک رخ پیش کیا ہے ابھی تو۔ ہر وہ دور جہاں جس ظالم کو جو موقع ملا انہوں نے اپنا کام پورا کیا۔ آج میری اور آپ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم کو اس بات کی طرف توجہ دینی ہے کہ ہمارے قوم کے تقاضے کیا ہیں۔ آج ہمیں انٹلیکچوئلز کی ضرورت ہے، پڑھے لکھے جوانوں کی ضرورت ہے، ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، اور جب میں کہہ رہا ہوں ضرورت ہے تو صرف مردوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری مائیں اس بات کو سن رہی ہیں، بتا رہا ہوں آپ کی بھی ضرورت ہے۔ آج قوم کو بہت بڑے حصے سے کام کرنا ہوگا، اور شہر حیدرآباد الحمدللہ اس کے لیے بڑا سازگار ہے۔